بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس صورت کی جو ہے آخری کلاس ہے، جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جو ناظرین کے لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، مہارج بھی سمجھا رہی ہوں۔ آپ مہارج قواعد پہ پورا غور کریں، اور نہیں سمجھ آتی تو قواعد والی کلاسیں اور مہارج والی نورانی قاعدے کو آپ دیکھیں اور سمجھیں اور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الشوم ذال کی دفعہ اپنی زبان جو ہے اوپر دانتوں کے کنارے پہ لگانی ہے اور اس کو لمبا کرنا ہے، اور لام کو ملاتے ہوئے کلکلا نہیں کرنا۔ حق، یہاں پہ دو حروف ہیں، پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو دونوں کو ساکن کریں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے حق، یعنی دو آوازیں آئیں کاف کی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، حق، یہ اس کا وقف ہے۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھنا، وقف نہ کریں، تو پھر ہم پڑھیں گے حق فَمَا شَاء، یعنی پیچھے سے ملاتے ہوئے آنا ہے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَا شَاء، اور یہاں پہ ایک وقف کریں۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ وقف کریں گے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، آگے نون ساکن کے بعد شین ہے۔ شین پہلے تینوں قاعدوں میں نہیں ہے، اظہار میں بھی نہیں ہے، ادغام میں بھی نہیں ہے، اقلاب بھی نہیں ہے شین، تو یہ اخفا میں چلا گیا 15 حروف میں۔ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی اس کو چھپانا ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ، خا ذا دونوں کا دھیان رکھیں، ہا کی گلے کی شروع سے نکالیں اور ذال کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگائیں۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا، ہا جو ہے گلے کے آخر میں، مآبا، الا، اس کو دھیان رکھنا، ایلا بعض الا بڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ایلا، یہاں پہ ای کو لمبا نہیں کرنا، لام کو لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا، با کی دفعہ ایک زبر ختم ہوئی ہے، مآبا۔ ان، نون مشدد کی وجہ سے ہم ادھر پہ ادھر غنہ کریں گے، ادغام ہو رہا ہے۔ انا انذرناکم، ان پہ جو ہے اخفا ہو رہا ہے، زال ہے، زال پہلے قاعدوں میں نہیں ہے۔ زال کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے بھی لگا کے را کے ساتھ ملانا ہے، نون کو لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ آگے ہے آئین کا دھیان رکھنا ہے، زال کی دفعہ زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگانی ہے، اور آگے نون تنوین کے بعد قوف ہے، اور یہاں پہ ادغام سوری، یہاں پہ نہ یہ ادغام میں ہے اور نہ یہ اظہار میں ہے، نہ اقلاب میں ہے کاف، تو یہ ایک اخفا کے 15 حروفوں میں ہے۔ ایک حرف ہے قوف، اور یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے کہ زال ہے، زال بھی پہلے تینوں قاعدوں میں نہیں ہے، اور قاف پہ پہلے تینوں قاعدوں میں، دونوں جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ نون مشدد کی وجہ سے ہم رک رہے ہیں۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یوم ینظر، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اور زا بھی پہلے تینوں قاعدوں میں نہیں ہے، نون ساکن کے بعد زا آیا ہے، یہ 15 حروف میں ہے۔ لام کو ملاتے ہوئے را کو لام کو، تو یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا لام کو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت،
قاف کو موٹا، دال کے اوپر تھوڑا زور دینا ہے شد ادا کرنے کے لیے. یہاں پہ 2 دالیں ہیں اس لیے. اور جو ہے تا ہے یہ ساکن ہے. یہ اگر تو ہوتا یعنی جو توئیں ہیں تو پھر ہم مت بولنا تھا. اب ہم نے زبان اوپر والے دانتوں کے بیک سائڈ پہ روک لینی ہے. ما قدمت یداہو، دال کو لمبا کیا کھڑی صبر کی وجہ سے، ہو گلے کے آخر سے. شداہو وشقول الکافر، وشقول الکافر، قاف اور کاف میں فرق دیکھیں. وشقول الکافر، یہ کافر پتلی کاف، قو موٹی کاف. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، شاہ کو لمبا کرنا ہے، لئی کو صرف نرمی سے ملانا ہے اور نی کو لمبا کرنا ہے. اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں یا میں بچوں سے سنتی ہوں یہ بالکل دھیان نہیں دیتے کہ آگے یا سکن ہے اور یا کو لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، نی يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یہاں پہ اخفا ہوا ہے، دونوں تا پتلی ہے، را کو پر پڑھنا ہے. كُنتُ تُرَابًا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الشوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني، يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ یہ لہجہ بنانے کے فکر میں نہ رہیے گا کہ پہلے ہماری عربی صحیح ہوگی. میں تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور جو میں دوبارہ پڑھتی ہوں وہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم پڑھیں. لیکن میں سمجھا رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا وقف کے بغیر آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو اس لیے جب میں دوبارہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وقف کا کیا طریقہ ہے. جب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عربی صحیح کرنی ہے. جب ہماری عربی صحیح ہو ہمارا لہجہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارا تلاوت کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. مین مقصد جو ہے عربی صحیح کرنی ہے. اس لیے میں آرام آرام سے آپ کو سمجھاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو قواعد اور مہارت سب کچھ بتاتی ہوں کہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو آپ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ نورانی قاعدے کی اور قواعد کی کلاسیں آپ دیکھیں اور سمجھیں. انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے. اور اگلی کلاس میں یہ میں پوری صورت آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. ابھی میں نے سب کچھ سمجھا دیا، وہ میں نے آپ کو سیدھا سیدھا پڑھ کے سنانا ہے اور کوشش کروں گی کہ تھوڑے وقفے سے پڑھوں تاکہ آپ میرے پیچھے پڑھ سکیں. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.